کی پابندی ہوتا ہے، اس کا مقصد اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو مزید تیار کرنا ہوتا ہے۔ جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہم نے جو عہد کیا ہے اللہ کی فرما برداری کا، اس عہد کی ایک تجدید ہوتی ہے، ایک نئے سرے سے وہ پھر دوبارہ وہ وعدہ کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ایک حلقے کے اندر شامل کرنا ہوتا ہے تاکہ اس میں شامل رہ کر بندہ نیکی کی بات سنے، نیکی کی بات سمجھے اور نیک لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ان کی جو برکات ہیں وہ حاصل کرے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل کرے۔ اب آج کل ایسے سلاسل بھی اپنے آپ کو وہ مختلف بزرگوں سے منسوب کرتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی چھٹی، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں بیت ہونے والے کو، اور کہتے ہیں کہ جو بندے کا دل جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، باقی نہ نماز کی کوئی ضرورت ہے نہ کوئی شریعت مطالعہ کی پابندی ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ کا یہ قرآن اور یہ اللہ کا کلام ایسی بیت کی نفی کرتا ہے کہ اس بیت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بیت ہے تو وہ بیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیضان ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک یہ علوم ظاہری ہیں، قرآن، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، یہ ہم استاد کے پاس جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں، اس سے یہ علم سیکھتے ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطنی فیضان ہے، وہ بیت کی صورت میں جب اولیاء کے پاس جاتے ہیں، بیت ہوتے ہیں، وہ باطنی فیضان حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ باطن اس ظاہر کے مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت اگر وہ باطن بندے کو باطنی فیض حاصل ہوتا ہے تو وہ شریعت مطہرہ کی پابندی میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن مجید کے بڑے مشہور قاری ہیں اور بڑے بلند درجے کے صحابی ہیں، یہی وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے نماز تراویح میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا۔ یہ بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دل کے اندر کوئی اسلام کے متعلق وسوسہ پیدا ہو گیا اور وہ وسوسہ اتنا شدید ہوا کہ مجھے اپنا ایمان ہی خطرے میں محسوس ہونے لگ گیا، اور میں اس حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں پوچھا کہ ابی بن کعب تجھے کیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں پوچھی، نہ ابی بن کعب نے بتائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور نبوت سے پہچان لیا کہ ابی بن کعب کو مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل بھی بتا دیا، اور حل ایسا بتا دیا، ایسا حل بتایا کہ جس سے یہ بات بالکل ظاہر ہوگی کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری فیضان ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات کی صورت میں، اور ایک باطنی فیضان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ لوگوں کے سینوں میں منتقل کرتے ہیں۔ وہ باطنی فیضان سارے صحابہ کے سینوں میں منتقل تھا، لیکن یہاں پر آ کر اس موقع پر بالکل اس کو ظاہر کر دیا گیا اور اس بات کا ٹھوس ثبوت پیش کیا گیا۔ وہ کیسے؟ ابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، یہاں سے جو لطائف کا سبق دیتے ہیں نا اور ہاتھ رکھ کر اللہ کا ذکر کراتے ہیں، اس کی اصل یہ حدیث ہے۔ میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرماتے ہیں وسوسہ تو دور ہونا تھا، وہ تو ہو گیا، اور میں یقین کے اتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، کأنما انظر الی اللہ، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی جس طرح کسی کو دیکھنے سے اس پر بندے کو یقین ہوتا ہے، ایک چیز میرے سامنے ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کوئی ہزار کہے کہ یہ نہیں ہے میں نہیں مانوں گا کیونکہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں جس طرح دیکھنے سے یقین ہوتا ہے اس طرح مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہو گیا۔ اب یہ تھوڑی دیر پہلے ابی بن کعب یہ پریشانی میں مبتلا تھے، یہ وسوسے میں مبتلا تھے، ان کو اپنا ایمان خطرے میں محسوس ہو رہا تھا، اور کچھ دیر ابھی ایک لمحہ گزرا ہے، اس لمحے میں انہوں نے کتنی ریاضتیں کی ہیں، اس لمحے میں انہوں نے کتنی عبادات کی ہیں۔ عبادت ریاضت کا اپنا فائدہ ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ عبادت ریاضت کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اس کا اپنا فائدہ ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کام کیا ہے، کون سا کام کیا ہے؟ انہوں نے صرف بارگاہ مصطفیٰ میں اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے اور اصلاح کے لیے پیش کیا ہے۔ اس غرض سے آ گئے تو وہ دلوں کے حکیم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مرض کو بھی پہچانا، تشخیص بھی کر دی اور علاج بھی کر دیا، اور علاج بھی ایسا فوری طور پر کیا کہ یقین کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا، جو کسی امتی کو یقین جتنا ہو سکتا ہے اس درجے پر فائز کر دیا۔
اور وہ کیا تھا، وہ اپنے ہاتھ مبارک سے وہ نور اور فیضان ان کے سینے کے اندر منتقل کیا۔ اب یہ فیضان اور نور حاصل کرنے کے لیے بیعت کی جاتی ہے، جیسے مدرسہ میں داخلہ لیا جاتا ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو فیضان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سینوں میں منتقل کیا، اور ابی بن کعب والے اس واقعے سے اس فیضان کا منتقل ہونا بالکل ثابت ہو گیا، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ تو یہ وہ فیضان ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں۔ مقصد اس فیضان کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ایک تجدید عہد ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے، اللہ کی اطاعت کے لیے کوشش کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ مقصد ہوتا ہے جب کسی کوئی ساتھی بیعت ہونا چاہے اس پر یہ مقصد واضح کیا کریں۔ یہ اگر آپ کا مقصد ہے تو ٹھیک ہے، اور غرض ہے تو آپ اپنی پہلے اصلاح کریں، بیعت کا پہلے مقصد سمجھیں، اس کے بعد پھر آپ بیعت ہوں تو آپ کو یقیناً اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مسلم شریف میں ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، آپ نے وہ سنا ہوگا متعدد بار علماء کرام سے، کہ ایک شخص تھا ظالم فاسق فاجر، اس نے بے گناہ 99 لوگوں کو قتل کیا، ایک دو بندے نہیں، 99 قتل، اور ایک جو قتل ناحق ہے قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک ناحق جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، ایک نہیں اس نے 99 قتل کیے۔ لیکن جتنا بڑا بھی کوئی گناہ کر لے دنیا میں توبہ کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ کفر و شرک کرنے کے بعد بھی جب بندہ توبہ کر لے اور کفر و شرک کو ترک کر دے، مسلمان ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو قتل بہرحال کفر و شرک سے تو نیچے ہے، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا، جتنا بھی بندہ گناہ گار ہو اللہ رب العالمین کی ہدایت اس پر واضح ضرور ہوتی ہے، ضمیر کے اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر، اس کو بندہ پھر لبیک کہے اس آواز پر یا آنکھیں بند کرنے بندے کو اللہ نے اختیار دیا۔ پر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ ایک زاہد اور عبادت گزار کے پاس گیا۔ عام طور پر جیسے ایک بندہ عبادت گزار ہو لوگ اس کو عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس سے مسئلے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں، اگر داڑھی رکھ دی اس نے یا ماما شریف باندھ لیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے شروع کر دی، لوگ اس کو مفتی سمجھتے ہیں۔ اس قاتل سے بھی یہی غلطی ہوئی انتخاب کے اندر، وہ زاہد اور عبادت گزار کے پاس چلا گیا۔ اب وہ بیچارہ عالم تھا نہیں، اس نے جا کر بتایا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا۔ اس نے وہ 99 بندے قتل کیے؟ ہاں 99 لوگوں کو میں نے ناحق قتل کیا ہے، میری توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کوئی گنجائش نہیں، ایک بندہ قتل کرنا اتنا گناہ ہے، تو 99 لوگوں کو قتل کر کے آ گئے۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا جب بخشا نہیں جانا اس کا بھی کام تمام کرو، اس کی بھی گردن اڑا دی، پورا 100 کر دیا۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ کسی اور سے پوچھوں شاید کوئی بخشش کی راہ نکل آئے، پھر نادم ہوا اپنے گناہ پر۔ اب حدیث پاک میں ایک عالم کے پاس گیا اور اس عالم سے پوچھا کہ میں نے 100 آدمی قتل کیے، کیا اللہ کی بارگاہ میں میری بھی کوئی مغفرت کی گنجائش ہے؟ ہاں، اس نے کہا بالکل گنجائش ہے، تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پہ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ بڑا خوش ہوا، اس کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ اب کیا اللہ یہاں شارک سے زیادہ قریب نہیں تھا؟ اسی بستی کے قریب تھا۔ کیا پہلے زمانے میں اللہ کا قرب اس طرح ہوا کرتا تھا کہ کسی کسی جگہ خدا ہوتا تھا، یعنی خدا کا قرب ہوتا تھا اور کسی جگہ نہیں ہوتا تھا؟ اللہ رب العالمین کی صفات تو ہر زمانے میں اسی طرح ہیں، ایسا تو نہیں کہ اس کی صفات متغیر ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے اللہ کا قرب کچھ اور ہو، کسی جگہ اللہ سنتا ہو کسی جگہ نہ سنتا ہو، ہر جگہ سنتا ہے، اب بھی سنتا ہے، پہلے بھی سنتا تھا، پھر بھی سنتا رہے گا۔ اب جن لوگوں کو اولیاء کرام کے پاس جانے سے چڑ ہوتی ہے وہ اس حدیث پر غور کریں اور اس کا مطلب بتائیں کہ اتنا دور بھیجنے کا کیا مطلب تھا۔ اس کو کہتا ہے ابھی توبہ کر، بعد میں چلے جانا، یہ کہہ دیتا۔ یا اللہ اس کے دل میں ڈالتا کہ اس عالم کے بھی گردن اڑا، یہ مجھ سے تجھے دور کیوں بھگا رہا ہے، ادھر ہی کیوں نہیں کہتا کہ خدا سے مانگ؟ اللہ نے یہ نہیں اس کے دل میں ڈالا۔ اب یہ بندہ اس ذوق شوق میں اور محبت میں چل پڑا، بس کچھ چلا ہی تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ وہ یہ زمین پر گرا، حدیث پاک میں کسی نے کہ بل گرا تو اس نے اپنے آپ کو آگے تھوڑا زمین پر گھسیٹا اپنے آپ کو کہ میں چلے اس بستی میں پہنچ نہیں سکتا، تھوڑا قریب ہو جاؤں اس کی، تو ایک بالش تک یہ آگے گیا اور بس